بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بصرہ میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل خیر سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کی تصویر میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں، ان کی دستک میں برابر تھا۔ نوجوان کے خلاف توفیق ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغاں روشن تھا۔ یہ سوچ کر بےگانی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسکون آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی لرزدار جھنجھڑ کا رونا رو رہی ہو۔ نوجوان تیزی سے زیر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنائے جوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار سارا راستہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثناء خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے مرعوب ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر ستہ طاری ہو گیا۔ اسی ثناء میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر اسی نظر سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گواہی مجھے واپس دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموش آنسوں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو صادق دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کر تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ فرما کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیاری سجدے میں گر گیا۔ وہ روتا رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں ساحل سال تک ایک مجموعہ گرم جھٹاؤں اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانوں توبہ توبہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینے میں دب جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجموعہ اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجموعہ یہی مرکز نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی دربارِ خداوندی میں مقرور کھڑا تھا۔